اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم آیا نمبر 34 سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ کافی آیات کلیئر بھی ہیں الحمدللہ، اور ایک پوری اسٹوری ہے، تو آج ہم نے یہ پوری اسٹوری ختم کرنی ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو وہ حضرت موسیٰ کی دوسری ایک سٹوری اس کے اندر ہے، اور جب وہ فرعون کا ختم ہو چکا تھا، جب اس کو وہ ڈوبا ہے، اور وہ والی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، تو ہم نے پھر ادھر چلے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے ہم اس کو ختم کر لیں گے۔ تو آج ہم اس کو لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا اس کے دربار میں فرعون کے، کہ آپ میسیج لے کے جائیں، اور حضرت ہارون کو بھی ساتھ میں، اور پھر ان کو معجزے بھی دیے تھے، اور انہوں نے اپنے معجزے دکھائے تھے، یعنی کہ ہاتھ، اور وہ جو گلو کرتا ہوا ہاتھ تھا، اور جو لاٹھی تھی، یعنی کہ ان کو اب اس کی بیس اس لیے پہلے یہ بنی ہوئی آیتوں کی دیکھیں کتنی ردم کے ساتھ ہیں، یہ اس لیے بنی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ان کو کہ اس نے یہ معجزہ سانپ والا ان کو دکھا دیا تھا، تو تبھی وہ نا اسی طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اب آیا نمبر 34 پہ چلیں جی۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا، یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ جب میسج توحید کا سن رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ مجنون ہے، مطلب کسی چیز پہ ایگری نہیں کرنا نا، نیگیٹو مائنڈیڈ ہے، اور پھر اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو جی بالکل ہی جادوگر ہیں، یعنی کہ اور انا، اور اس میں جب انا ہاذا یعنی کہ اس پوائنٹ کر رہا ہے حضرت موسیٰ کی طرف، کہ اور اس پہ زور دے رہا ہے پورے ارد گرد کے لوگوں کے، یہ کہ جادوگر ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ، جب ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو پوئٹری کا بہت زور تھا، تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی زبردست لینگویج ایلیکوینٹ میں دیا کہ تم ایک ایسی چیز ہے جو تم بنا نہیں سکتے، اپنے آپ کو تم بہت وہ سمجھتے ہو نا، جس چیز پہ لوگ بہت تکبر کرتے تھے بیسیکلی، تو وہ چیز اللہ نے ختم کرنی ہوتی ہے نا، کہ تکبر تو صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ تو اور اسی طرح سے فرعون کے دور میں میجک بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معجزہ دیا جس کے گرد شہر میں لوگ گرفتار تھے، جس کے اور جس کے علم کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ شرک میں مبتلا تھے، یا اس طرح ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی چیز دی کہ جو وہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ بالکل ایسی جب قریش مکہ بھی بالکل ہار گئے تھے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یا ان کے پیغام کو، یا ان کی آیتیں جب وہ پڑھتے تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کیا کہتے تھے کہ ان کو دولت چاہیے، انفلوئنس چاہیے، پاور چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، پر اپنے نیفیوں کو کہہ دو کہ اس چیز سے ہٹ جائیں۔ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، بے شک رائٹ ہینڈ میں مون اور لیفٹ ہینڈ میں سورج کچھ بھی رکھ دیں، میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ حق تھا نا، تو حق کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ کوئی حق کو نہیں چھوڑتا، جو حق کو پہچان جاتا ہے وہ حق کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرعون نے اپنے سرداروں کو دوسرا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ دیکھیں وہ اتنا ایکچولی اس سے یہ بھی تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا گھبرا سا گیا تھا کہ کیسے امپاسبل سی چیز ہوگی ہے۔ 35 میں چلیں، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اور اوپر سے درباریوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ زمین سے نکال دے۔ انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کا پیغام دیا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ تو جو لوگ بھی صحیح میسج کو پھیر دیتے ہیں نا، وہ پھر یا تو وہ جو پرسن میسج دے رہا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کے اوپر کیڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یا پھر یہ کہ جی حق کو مٹانے کے لیے ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو تو خود کچھ نہیں آتا، یہ تو پہلے خود یہی کرتا رہا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ والی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ میسج جب کسی سے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ حق کا میسج ہوتا ہے نا، تو آپ اس پہ غور کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میسج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو پھر اس نے سوچا کہ میں ان کو کہہ دوں کہ وہ تو تمہیں نکال رہے ہیں، مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ می، کہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے خدا ماننے سے انکار کرے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، سب کو وہ کرے تاکہ سب کو شامل کر لے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کیا تھا، ابو لہب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے رہے ہوتے تھے نا، تو ان کے پیچھے پھرتا تھا کہ کہیں لوگ ان سے قائل نہ ہو جائیں۔ تو ہم پہلے ہی بتا دیں، کوئی ایک بہت ایلیکوینٹ اسپیکر جو ان کی ایک دفعہ مکہ میں آیا اندر، تو اس کو پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی تم نے ان کا میسج نہیں سننا، بھائی تمہیں کیا ٹینشن ہے، اگر وہ میسج ہی صحیح نہیں ہے تو تمہیں کیا ٹینشن ہے، تو سننے دو میسج۔ تو جس پہ اس نے یاد ہوگا آپ کو کہ کانوں میں روئیاں ڈالیں، پھر اسے سوچا میں تو اتنا ایلیکوینٹ ہوں، میں کیوں میسج نہ سنوں۔ تو جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج سنا تو وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ تو یہی والی بات ہے نا کہ اس طرح کر کے لوگوں کو خود بھی خراب ہونا اور لوگوں کو بھی خراب کرنا۔ آپ نے وہ ابھی سنی ہوگی، وہ جو ایک آئرلینڈ کی پاپ سنگر ہے، اس کا نام ہے
میں نے یہاں لکھا بھی تھا. اب اس کو ویسے اس نے اپنا مسلمان نام شہدا رکھا تھا, اس کا نام میرا خیال ہے شینیڈ او کارنر کچھ اس طرح تھا, شینیڈ او کارنر تھا جی. تو وہ آئرلینڈ کی تھی اور 57 ایئر میں ڈائی کر گئی. اس کا اس لیے بہت زیادہ آیا ہوا تھا کیونکہ 52 میں مسلمان ہے, 57 میں وہ ڈائی کر گئی. تو اس کا نا انٹرویو چل رہا تھا ٹی وی پہ, تو جو گورے اس سے پوچھ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں پہلے نا جو مسلمان لوگ ہوتے تھے نا ان سے سخت نفرت کرتی تھی, تو پھر جب میں حجاب پہنتی ہوں تو ٹی وی چینل پہ یہ بیٹھی کہہ رہی تھی, تو اب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مسلمان ہوں, تو مجھے بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ دیکھو میں ایز اے مسلم مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو وہ اس طرح پریزنٹ کری تھی. دیکھیں جو حق کو پہچان جاتا ہے نا, تو وہ کہتی ہے جب میں نے دوسرا چیپٹر کھولا نا قرآن کا, تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ اللہ تو میرے بارے میں ہی بات کرے. مطلب وہ اس نے خود سیکھا ہے, پھر وہ امام سے ڈسکس کر کے کر لیتی تھی. اور سوچیں وہ اتنی وہ اچھے طریقے سے وہ کری تھی, پتہ نہیں کن کے ہاتھ چڑھ گئی, ہم لوگ تو نہیں ہیں. کیونکہ وہ جب گورا اس سے پوچھنے لگا نا کہ اب جو تم مسلمان ہو گئی ہو تو وہ کمیونٹی والے بھی تمہیں اچھے سے ٹیک کیے ہیں یا وہ بھی تمہیں بلنگ کرتے ہیں, اور یہ جیسے آبویسلی کہ تم کنورٹیڈ ہو. اور پہلے تو وہ کہنے لگی اسلام میں کنورٹیڈ ہوتا نہیں, ریورٹیڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں. اتنے اچھے سے بات کری تھی. تو وہ کہنے لگ گئی, سوچے اس نے جواب کیا دیا اس بات کا کہ مجھے بلی کرتے ہیں مسلمان کے نہیں. تو اس نے کہا نہیں, ونس آپ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تو ہمارے ایک امہ ہیں, آپ تو ہماری سسٹرز ہیں, آپ تو ہمارے بردرز ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کنورٹیڈ, اور ان کا کیا حل کرتے ہیں, بالکل وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی اتنی مہنگی ایکسپینسو دعوتیں پھینکی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کسی ریورٹیڈ کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا ہوتا, اس لیے کہ ہمارا وہ سرکل میں ہی نہیں ہے نا, سرکل میں ہی ان کو ایڈ نہیں کرتے. تو دیکھیں یہ ان لوگوں کو بھی ایڈ کرنا چاہیے, اور جو حق کو پہچان جاتے ہیں نا تو وہ پھر ہر چیز پازیٹیو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو حق پہچان جاتا ہے, اور اس نے خود ہی پڑھ کے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی وہ نظام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے, اور ہدایت ایسی نہیں ملتی, اور جن کو نہیں ملتی وہ پھر لوگوں کو بھی آپ کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اسکالر میسج دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی ہسٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہسٹری اتنی خراب ہے, اس پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پہلے ایسی تھی, یہ تو پہلے ویسی تھی, اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اب اس کا میسج کیا ہے. تو اس چیز سے باز رہنا چاہیے. آگے کیا کہا اس نے کہ یہ تو ہم تمہیں زمین سے نکالنا چاہ رہے ہیں, مطلب ان کو بھی بھڑکا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی پاور اسٹیٹس سب کچھ نکل جائے. 36 میں کیا ہے, انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے. تو پھر ان جو تھے وہ سردار جو اس کے کیبنٹ کے لوگ تھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایسا کریں, کیونکہ یہ ارجی ہے نا, تو ویسے یہ لفظ ارجی ہو ہے, مطلب آپ اس کو ڈیلے کریں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں. تو عرب جو ہے نا ہو ڈراپ کر دیتے ہیں, ارجی بولتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کو ڈیلے کریں اور گیدر کریں, سٹی میں لوگ بھیج دیں, اور تاکہ وہ کچھ لوگ گیدر کریں تاکہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے. آپ دیکھیں وہ یہ بھول گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو, حالانکہ کتنا ٹائرنٹ آدمی تھا, اللہ تعالیٰ کا جب نظام ہوتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کو دکھانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دکھا کے رہتا ہے. اتنا ٹائرنٹ آدمی تھا, بات ہی نہ سنتا, کنگ تھا, اسے کیا پڑی تھی اتنی لمبی چوڑی مشکلوں میں ڈالتا. لیکن کیونکہ وہ مقابلے پہ آیا ہوا تھا نا کہ نہیں میں بڑی چیز, اور حضرت موسیٰ غلط ہیں, اور اس کے دماغ میں یہ بات جا ہی نہیں رہی تھی ہدایت کی. تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے پھر کوئی نہیں, انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھہر جاؤ, ہم تو اتنے بڑے جادوگر ہیں, کیونکہ اس زمانے میں جادو ہی ہر طرف تھا نا, تو شہر میں لوگوں کو بھیج دو تاکہ وہ بہت سارے جادوگر اکٹھے کر کے لے آئیں. اور اس زمانے میں وہ ایجپٹ کے کئی ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے, جیسے ایجپٹ کے بڑے بڑے دور سے دور جا کے جو ہے وہ جادوگر اکٹھے کر کے لائے, اور کیا کہا کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں, اور بندے بھیجو تاکہ ماہر جادوگر, سہارن علیم ہے, سہار نہیں ہے خالی, علیم ہے, یعنی کہ جو اس کا نالج بھی رکھتے ہوں. ایسے نہ ہو کوئی ایرے غیرے نہ ہو, مطلب کہ بس تھوڑے بہت ہی ہو, کیونکہ اس نے آپ ادھر سے ہی آپ دیکھ لیں, سہارن علیم سے ہی مراد یہ ہے کہ وہ ایک اس نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو بھی وہ جادو بھی سمجھ رہا تھا وہ کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز ہے, اور یہ کوئی عام بندے کے کام کی ہینڈل کی چیز نہیں ہے کہ وہ کہتا کوئی ایسے ہی اکٹھے کر لو. تو اس نے سہارن علیم کر دیا. اور جب سہار لفظ یوز ہوا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کوئی ایک جادوگر نہیں بلایا, دو نہیں بلایا. آپ کسی اسکالر سے بحث کرنے کے لیے, جیسے مناظرہ ہوتا ہے, کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو پھر 1 2 3 4 بندے ہوتے ہیں میکسیمم. اس نے کئی کتابوں میں ملتا ہے 80,000 تھے, کئی تھے 18,000, سب سے کم جو ملتا ہے نا وہ 12,000 ہے. تو سوچے 12,000 بندے صرف 2 بندوں کے مقابلے میں. میری کل تو حضرت موسیٰ کے پاس تھے نا, اور حضرت ہارون ساتھی تھے ان کے, بس 2 یہ تھے, اور 12,000 صرف جادوگر تھے. تو وہ مطلب اتنے بندے اکٹھے کر رہا ہے, اتنا تو اس کو مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. اور آگے جب
یہ آیت ہے نا تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے. تو پھر یہ ہوا کہ پھر یہ ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے, آپ کو یاد ہی ہوگا سورۃ طٰہٰ بھی ہم نے اکٹھی کی ہے, یاد نہیں ہے تو میں تھوڑا سا وہ کر دیتی ہوں کہ اتنے وہ بکھلائے ہوئے تھے, انہوں نے اتنے زیادہ جادوگر اکٹھی کر لی. اس کے بعد یوم زینہ یعنی شاید عید کا دن یا کوئی ایسا دن جس میں میلہ ہو رکھا تاکہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کو ہیوملیٹ کریں کہ یہ کیا جادوگر ہے, ہم تو بڑی چیزیں ہم نے. ظاہر بات جو بندہ پاور میں ہوتا ہے اور ٹائرنٹ ہوتا ہے وہ تو اپنی پاور کے اس میں ہی ہوتا ہے نا, تکبر میں ہی ہوتا ہے, تو اس نے سوچا یہ کیا چیز ہے, ان کو تو ہم مطلب منٹوں میں ہی وہ کر ڈالیں گے کہ ہم اتنے پائے کے جادوگر بنا رہے ہیں. وہ مطلب یہ ایسے ہے جیسے اپنے اوپر بھروسہ کرنا لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کرنا. اور یہ ہم نے سورۃ طٰہٰ میں ہی پڑھا ہے کہ جیسے پھر وہ اس نے خاص ایسا ٹائم رکھا دن کا, جیسے 9 بجے کا, نہ گرمی ہو نہ بہت ارلی ہو, نہ بہت دیر سے ہو, نہ دھوپ ہو, نہ بہت ارلی اندھیرا ہو, اس طرح کا ٹائم رکھا تاکہ سارے لوگ آئیں اور اس کو انجوائے کریں. تو اس نے بہت زیادہ سارے, آپ امیجن کر لیں میجورٹی کتابوں میں 80,000 یہ کر لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھے کر لیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا, ایک عصا, صرف ایک عصا اور ہاتھ, اور جو انہوں نے دکھانا تھا 38. اور موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کانفیڈنس دیکھیں کیا تھا کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں میں کیسے کروں گا, میری زبان یہ. اور اب جب انہوں نے اللہ کا میریکل دیکھا اور اللہ سے بات کر کے نا, اب وہ کانفیڈنس میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب تم اتنے بندے بلاؤ گے, میں تو پہلے ابھی بات کرو جو بھی ہے. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے, کیونکہ وہ جان گئے تھے نا اللہ کی توحید کو. تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے. تو پھر وہی جو انہوں نے خاص عید کا دن سمجھ لیں کر لیا اس طرح کا, اور سب کو جمع کر دیا. اور کچھ کتابوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے, جیسے آیہ نمبر 39 میں ہے, اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم کو اکٹھے ہو کر جانا چاہیے. تو آیہ نمبر 39 میں ہے نا کہ پھر سب کو انہوں نے اکٹھے کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کو آنا چاہیے, کیونکہ انہیں لگتا تھا نا قیل للناس ہے نا, سارے لوگوں کو اناؤنسمنٹ کی, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اناؤنس کر دیتے کہ یہاں فری فوڈ بھی ہے یا فری انٹرٹینمنٹ ہے یا فری گفٹس ہیں, مطلب اس طرح کر کے لوگوں کو بہت اٹریکشن دکھا کے لوگوں کو انہوں نے اکٹھے کیا کہ آؤ آ کے جیسے یہ تماشا دیکھو. اور اب وہ کیونکہ انہیں تو بالکل یقین تھا نا کہ جیسے حضرت موسیٰ کا تو واقعی جادو ہے, تو ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی جو وہ حضرت موسیٰ کر رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کا میریکل دکھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اب آپ خود سوچیں کتنی لکڑیاں ہوتی ہیں, کتنی, آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ سانپ بن جائے. تو اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کو اور زیادہ جمع کیا. لیکن اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی مقابلے میں جادوگر ہیں, جادوگر کتنے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, اور وہ صرف وہ ہیں جو میلہ دکھائیں گے. اور جو لوگ ہیں کتنے لوگ, پورے لوگ میلے کے طور پہ اکٹھے کر رہے ہیں. تو سوچیں انہوں نے کتنا زیادہ چیئر کرنے کے لیے میجیشینس کو, جیسے ہوتے ہیں نا, ان کا بوسٹ کرنے کے لیے ان کا مورال بھی, تو کتنے لوگ بھی اکٹھے کر لیے. آگے کیا ہوا 40 پہ چلیں. تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جادوگر اس لیے بھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا میسج آگے جائے ہی نہیں, کیونکہ وہ کہیں کہ یہ تو اس کو تو وہ جادوگر آئے اور وہی وہ کر دیا, ان کی تو بات میں کوئی کمی نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سعودیہ میں ہے نا اصل میں, اچھا تو وہ جو ہے نا جادوگر آئے اور اتباع ہے نا, یعنی ان کو فالو کریں. اور ظاہری بات ہے جادوگر ان کو فالو کریں گے تو وہ بیسیکلی فرعون کو فالو کر رہے تھے. آگے ہم نے دیکھا ہے نا کہ فرعون کی ہی اوتھ لے کے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. تو بیسیکلی ہر چیز انہوں نے اس طرح پلان کی کہ میجیشین جو ہیں وہ کمپٹیشن میں جیتیں اور لوگ پھر فرعون کی بات کے قائل ہو جائیں. اور جادوگر تو پہلے ہی فرعون کے قائل تھے, تو وہ ان کے حساب سے جو ہے حق اور باطل کا ظاہر ہو جائے کہ کون سچ پہ ہے. اور اس میں بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں پلاننگ کس طرح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا, پھر چاہے ساری دنیا دیکھے, پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ان کے کتنے سپورٹر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ کے کتنے سپورٹر ہیں. جب حق آ جاتا ہے نا تو پھر باطل پاش ہو جاتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لو, کتنے لوگ ہیں, کتنے جادوگر ہیں اور کتنے بندے ہیں, صرف 2. کتنے, آپ یہ سوچیں آپ کا کانفیڈنس کیا رہ جائے گا جب آپ صرف 2 ہیں. ہم تو اپنے ہی لوگوں میں اپنی ہی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بول نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں ہوتا ہے اس کو برا لگ جائے گا, اس کو برا لگ جائے گا. 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سے بات نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ لوگ فرعون کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس حق آ گیا تھا نا, تو حق کو اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشہ لے آتا ہے. آیا 49 پہ چلیں. اور جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے. اب جب جادوگر آ گئے انہوں نے سوچا کہ اب ہم جادو تو ہم دکھا ہی دیں گے, مطلب ہم تو اوور کم کر ہی جائیں گے, تو اس سے پہلے بینیفٹ لے لیں. کیونکہ دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے نبیوں میں اور عام بندے میں. اب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی وہ پوزیشن دے رہے تھے, کتنا وہ کچھ کر رہے تھے, دولت دے رہے تھے, یہ کر رہے تھے, لیکن وہ نہیں لے رہے تھے, کیونکہ انہیں تھا کہ میں نے حق کا توحید کا میسج دینا ہے.
سیم یہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ بھی ایک غلام قوم سے ہی تھے نا بیسیکلی, آپ یہ دیکھیں. تو جو جادوگروں نے سوچا کنگ کے ساتھ اتنا, کنگ مصیبت میں پھنسا, انہوں نے دیکھی ہوگی نا اس کی پریشانی, اتنا مشکل میں پھنسا کہ اتنے جادوگر بلا لیے ایک بندے کو وہ دکھانے کے لیے, اور اتنے لوگ اکٹھے کر لیے, تو ہم بھی فائدہ اٹھا لیں, جو عام بندے کا کام ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھا لیں. تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلے میں عطا کیا کرو گے. انہوں نے کہا پہلے ہم, اور وہ بکس میں ملتا ہے اسرائیلی کتابوں میں کہ جیسے ان کو پہلے بھی اتنے بینیفٹ دے چکے تھے, ان کو لے آئے, ان کو اتنی شان و شوکت سے رکھا ہوا تھا, سب کر رہے تھے, اور پتہ نہیں کتنے انعام و اکرام بھی دیے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود انہیں تو کچھ اور ہی چاہیے تھا. انہوں نے سوچا اتنا زیادہ ان کے پیچھے پڑا ہے اور ہم اس کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, تو ہم بتائیں. اور اس وقت کیونکہ جادو بالکل پھیلا ہوا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا فائدہ بھی نکال لیں تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا. کیا عطا ہوگا؟ تو یہی بات وہ بتا رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہماری دوستی گہری ہو جائے گی یا ہماری پوزیشن بن جائے گی کہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں گے. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا اجر ہے, اسی لیے تو ہے نا چھپ کے نیکی کرو. اور آپ یقین کریں, پتہ نہیں آپ نے یہ بات محسوس کی ہے کہ نہیں, اگر آپ کبھی صدقہ کریں نا, واللہ آپ کو تھوڑی دیر میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو واقعی ملٹیپلائی کر دیا. وہ مطلب آپ کو اتنا وہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی وہ نہیں رکھتا. تو اس لیے وہ تو اللہ کو دیکھ رہے تھے نا کہ میں نے اللہ کا کام کرنا ہے, اس لیے وہ نبی اس چکر میں نہیں ہوتے. اور جو بھی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ اس چکر میں نہیں ہوتا. اور جو بندہ کام کسی کے لیے کرتا ہے, لوگوں کے لیے کرتا ہے, جیسے کہ یہ فرعون کے لیے کر رہے تھے, تو وہ ظاہر سی بات ہے صلہ چاہیے اس کو. تو آگے چلیں 48 میں کیا ہے. فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربون میں داخل کر لیے جاؤ گے. تو اب وہ اتنا پاگل ہوا تھا کہ اس نے تھا کہ اب کسی طرح حضرت موسیٰ کو تو نیچے کرنا ہی ہے نا, کہ اب اتنا بڑا محفل جم گئی ہے اور وہ اس کی واہ واہ ہونے والی تھی اور ویسے ہی کنگ تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو جو ہے نا تمہیں اپنے مقربون میں قریبی لوگوں میں شامل کروں گا. اور یہ دیکھیں کہیں وہ اسکالر بتا رہے تھے کہ دور دور سے یہ میجیشین آئے ہوئے تھے, کوئی غریب تھے کوئی کیسے تھے, لیکن انہوں نے سوچا کہ کیبنٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہاں سوچ رہے ہیں اسمبلی میں, ایک ملک کی اسمبلی میں بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنے لوگ ایم این اے ہوتے ہیں, یہ کتنے لوگ منسٹرز ہوتے ہیں, تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں نا, اتنی زیادہ کروڑوں کی تعداد میں چند لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں اس نے کہا میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں داخل کر دوں گا. یعنی کہ کنگ سوچیں, کنگ کے قریبی لوگوں میں جانا تو ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے وہ یہ بتا رہے تھے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اور یہ بھی فائدہ دے دوں گا کہ میرے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ یہاں سے سنسیریٹی دیکھ لیں, جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی, اور جو لوگوں کے لیے کرتا ہے ان کو اپنی غرض بھی ساتھ میں ہوتی ہے. آگے تو ان کی یہ ڈیل سمجھ لیں سیٹ ہو جاتی ہے نا. پھر آپ لوگوں کے لیے کرتے تو آپ کو کوئی ڈیل چاہیے ہوتی ہے, وہ ڈیل سیٹ ہو گئی. 43 میں کیا ہوا, موسیٰ نے ان سے کہا جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو. یہ ہم نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے تم ڈالو. مناظرہ نہیں ہوتا جب وہ کئی ڈسکشن ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس کی بات سنتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دفعہ ولید بن مغیرہ نا بہت بحثیں کر رہا تھا, جو اسلام کے خلاف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری باتیں کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سن رہے تھے. یہ نہیں کر رہے تھے وہ کہ میں پہلے اپنی بات رکھ لوں تاکہ اس کی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. وہ لوگوں کی, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کسی کو کنورٹ کریں گے, آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو اس کی تو ایمبیگوٹیز ڈاؤٹس ہی نہیں جائیں گے. ظاہری سی بات ہے وہ اگر پہلے سے مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کی سنیں گے, تو اس کی سن رہے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے نا, انہوں نے سورۃ فصلت حامیم والی سنائی, تو اس نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس اپنی کن شپ کا واسطہ دے دیا کہ پلیز اب اور نہ کہ, مطلب ان سے سنا ہی نہیں جا رہا تھا. اتنا سچ نا, ان سے سنا ہی نہیں جا رہا تھا. تو بیسیکلی یہی مسئلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ پہلے دوسرے کی بات سنی کہ پہلے تمہارے پاس کیا ہے, پہلے وہ دکھا دو. کیونکہ حضرت موسیٰ تو کانفیڈنٹ تھے نا, وہ تو اللہ سے بات کر کے آ رہے تھے نا, تو اور وہ اپنا معجزہ دیکھ چکے تھے, انہیں پتا تھا یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے وہ اپنا معجزہ لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کانفیڈنٹ میں تھے. اور حدیث پاک کیا ہے, ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو وہ ایک ظالم حکمران ہی نہیں تھا, پورا ظالم حکمران, پھر اس کے لوگ. پھر سوچیں اگر خدا نہ خواستہ حضرت موسیٰ نہ وہ معجزہ اللہ کی طرف سے لائے ہوتے, ایسے کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا, تو کیا حشر کرتے ان کا, تم آپ یہ سوچیں. تو یہ حضرت موسیٰ اتنے کانفیڈنس میں تھے. اور ہمارا کیا عالم ہوتا ہے, ذرا امیگریشن والا رکھ بول لے تو کوئی پرابلم, کسی کو روک لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نام ہی بدل دیے کیونکہ جی یہ اسلامک نام ہے اور یہ اس سے مصیبت ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جو اللہ کے اس پہ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو اگر مصیبت آنی ہے نا تو ویسے ہی انہوں نے کھڑا کر دینا ہے. اور وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کا نام یہ یا وہ نہیں ہے. جب اگر انہوں نے کھڑا کرنا ہے, آپ یقین کریں میں وایا فرانس پاکستان سے آ رہی تھی, میری بیٹی زینب کو روک لیا. آپ بتائیں 18 سال کی بھی نہیں تھی زینب,
زینب اس وقت 16 کی ہوگی. زینب کو روک لیا جی اس کی چیکنگ کرنی, بٹ ایکسٹرا جیسے وہ ہٹا پہلے چیکنگ کر کے پھر جو علیحدہ بلاتے ہیں اس میں جا کے اس کی چیکنگ کرنی. بتائیں وہ 16 سال کی انڈر ایج بچی کیا لائی ہوگی, اور ویسے ہی آپ نے چیکنگ سے گزار ہی دیا ہے. مطلب جنہوں نے روکنا ہوتا ہے ویسے ہی روک لیتے ہیں, اس کا یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ محمد آپ نے نام رکھ لیا ہے یا کوئی ایسی چیز کر دیا ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور کوئی لوگ ہوتے ہیں آپ کی بات ہی نہیں سنتے. میں کوئی اسلام کی کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی سے بات کری تھی نا, تو وہ عورت بہت بحث کر رہی تھی, میری رشتے دار تھی پاکستان کی خاتون ہے. تو میں نے سوچا پہلے ان کی بات سنوں. اب میں بھی کوئی اتنی بڑی اسکالر نہیں ہوں, پر میں نے سوچا جتنی میں تھاٹ پروسیس دے سکتی ہوں اس طرف بھی سوچیں کہ وہ ایک دوسرا بھی اسلام کا بھی ایک طریقہ ہے, تو اس طرف بھی سوچیں. تو میں نے کہا چلیں پہلے آپ بات کر لیں. اب جب انہوں نے پوری بات کر لی, اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہی, تو جب میں بولنے لگی تو انہوں نے کہا میں نے بس سنی نہیں بات. اب کیونکہ وہ بڑی تھیں تو میں نے کہا بس صحیح ہے, اب کیا کرتے, ختم ہوگی بات. مطلب کئی ہوتے ہیں کو سننا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے. اور یہی حال فرعون کا تھا, وہ اپنے روب دبدبے میں تھا, اپنی اکڑ میں تھا, بس ایک ہی اس کے دماغ میں تھا کہ یہ بس سحر ہے, تو وہ جادوگر کٹھے کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو بھائی, تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو. تو سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے پھر ڈالے.